یہ سب سے پہلے چاہیے. اب آپ نے روزہ رکھنا ہے, اس روزے کے ذریعے سے آپ نے بچنے کی پریکٹس کرنی ہے. اب کیسے بچنا ہے؟ میں اس کو حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے ارشاد سے اس کو اتھینٹسٹی اس کی میں پروف کرتا ہوں. ٹھیک. آپ کشف المعجوب شریف میں فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. سبحان اللہ. یہ آپ نے باب الصوم میں اس کو ذکر فرمایا. ماشاء اللہ. حضور علیہ السلام کی مجھے زیارت ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائیے, کوئی نصیحت فرمائیے ٹھیک. آپ خواب کی حالت میں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کو بحالت خواب یہ فرمایا کہ علی احبس حواسک, عربی لفظ, کہ تم اپنے حواس کو اپنے قابو میں رکھو. حواس مین جو تمہارے 5 سینسز ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے, میں ابھی اس کو سمپل رکھ رہا ہوں, ٹھیک. اس کی گہرائی میں اور زیادہ نہیں جا رہا تاکہ اس کو سمجھنے میں آسان ہو جائے. احبس حواسک, اپنے حواس کو اپنے قابو میں رکھو, 5 سینسز کو اپنے کنٹرول میں رکھو. اس بات کو آپ نے ذکر کیا ہے روزے کے باب میں. اب روزے کے جو چیپٹر ہے اس کے اندر سینسز کو 5 سینسز جو ہیں ان کو کنٹرول کرنے کا کیا ریلیشن ہے؟ جب آپ روزے کو دیکھتے ہیں تو روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ بنیادی طور پر اپنے آپ کو اپنی ان 5 سینسز کو کنٹرول کرنے کی پریکٹس کا نام ہے. بالکل صحیح صحیح. کہ آپ جب سحری کے وقت آپ کہتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھ لیا, میں نے روزے کی نیت کر لی ہے, تو اب اٹ مین کہ اب آپ ایک پریکٹس زون میں انٹر ہو گئے ہیں. صحیح. 14, 15, 16 آور کے لیے اب آپ کی ایک اسپیشل پریکٹس شروع ہو گئی ہے. اس پریکٹس کی اسپرٹ کیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے. بظاہر 3 چیزیں ہیں, درست. کھانا پینا نفسانی خواہشات سے. اب اس کی تفصیل میں جائیں, اللہ اکبر, آپ کا اپنا گھر ہے بھائی, کچن آپ کا اپنا ہے, کھانے کی ہر چیز موجود ہے. بالکل. دیر از نو باڈی, کوئی ایسا بندہ نہیں جو آپ کو روک سکے. ٹھیک. آپ خاموشی سے چلے جائیں, آپ کا جو دل کرتا ہے آپ کھا لیں, جو دل کرتا ہے پی لیں. یو کین ڈو وٹ یو وانٹ, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن آپ نہیں کرتے. یہ ہے اصل اسپرٹ, کنٹرول کیا ہوا, کنٹرول کرنے کی, اور اس کنٹرول کرنے کے ذریعے سے تقویٰ تک پہنچنے کی. یہ اصل پریکٹس ہے کہ آپ رک رہے ہیں, آپ نہیں کھا رہے, کوئی دیکھنے پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے, آپ نہیں پی رہے, آپ کی وائف آپ کے گھر میں ہے, بٹ یو آر سیپریٹ, دیر از نو ریلیشن آپ کی, بیکاز کہ آپ کہتے ہیں کیوں بھائی میں روزے سے ہوں. اب یہاں ایڈ کیجئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر تم سے کوئی لڑائی کرے, تم سے کوئی بحث کرے, تم سے الجھے اور تمہارا روزہ ہو, تو تم کہہ دو کہ آئی ایم سوری, میں روزے سے ہوں, میں تم سے نہیں لڑ سکتا, میں تم سے بحث نہیں کر سکتا. اٹ مین کہ یہ صرف اس کھانے پینے تک نہ رہا. اب یہ رکنے کی پریکٹس کیا ہے کہ آپ موجود ہیں, کوئی روکنے والا نہیں ہے, لیکن آپ کھا نہیں رہے, آپ پی نہیں رہے. کیوں؟ اس اسپرٹ کو جسے سمجھ آ گئی ہے نا, یہ چیز جس کو ریئلائز ہو گئی ہے, جس نے اس کو سمجھ لیا ہے نا, آپ سمجھ لیجئے کہ اس کو روزے کی بھی سمجھ آ گئی ہے کہ روزہ کیا چیز ہے, اس کو پریکٹس کی بھی سمجھ آ گئی ہے. اور جب اسے اس چیز کی سمجھ آ جائے گی, دین شوڈ بی ایزی فار ہم, اس کے لیے ویری ایزی ہو جائے گا کہ وہ اس کا آؤٹ پٹ, اس کا ریزلٹ جس کے لیے یہ روزہ دیا گیا ہے, اس کا اثر اس کی طبیعت میں, اس کے مزاج میں, اس کے اخلاق میں, اس کے کردار میں, اس کی باقی چیزوں میں, آفٹر 1 month آپ دیکھیں گے کہ روزہ کا مہینہ گزارنے کے بعد یہ وہ انسان, یہ وہ شخص, وہ دوست, میرا فرینڈ, یہ باپ, یہ ماں, یہ بہن, یہ بیوی, یہ بیٹا, اب یہ وہ نہیں رہا یار. سم تھنگ از چینجڈ, بالکل صحیح. چینج ہو گئی ہے. کیوں بھائی؟ اس نے 1 مہینے کی پریکٹس کی ہے. لیکن صاحب پھر یہاں پہ قطع کلامی کی معافی, اور یہ آپ دونوں معزز مہمانوں سے پوچھتے ہوئے کہ پھر وہ جو پریکٹس ہے وہ پھر 1 مہینے تک محدود تو نہیں رہنی چاہیے, دس از ویری امپورٹنٹ وہ سال کے پھر سر یہاں سے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہ باقی 11 مہینے اس پرہیزگاری کو, اس پریکٹس کو قائم و دائم مختلف انداز سے, مختلف زندگی کے معاملات کے حوالے سے کرتے رہنے چاہیے. اب دیکھیے نا کہ یہاں پہ بخاری شریف کی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے نے روزہ رکھا لیکن گناہ کو نہ چھوڑا, برائی کو نہ چھوڑا, اللہ کو کوئی ضرورت اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی نہیں. ٹھیک. جس بندے نے روزہ رکھ لیا ہے
لیکن اس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، اس نے غیبت نہیں چھوڑی، اس نے ملاوٹ نہیں چھوڑی، ناجائز منافع خوری نہیں چھوڑی، تو وہ جھکنا ہے، اٹھنا ہے، وہ تو ایکسرسائز ہے اس کی، لیکن تقوی اس کو نہیں مل رہا۔ تقوی اس وقت ملتا ہے کہ جب بندہ اپنی میں کو ختم کرتا ہے، جب بندہ اپنے آپ کو دنیا کے لیے کہتا ہے کہ اب میں سب کچھ نہیں ہوں، دنیا بھی سب کچھ ہے، لوگوں کو بھی میری ضرورت ہے، جب سب سمجھے کہ میں نے سب کچھ ہڑپ کرنا ہے، میں نے سب کچھ لینا ہے، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم وہ چیز حاصل نہیں کر پا رہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ 31 حدیث نمبر 50 کے اندر آتا ہے کہ عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو آپ دیکھ رہے ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ممکن نہ ہو سکے تو پھر اس تصور کے ساتھ عبادت کرو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر بندہ روزہ رکھا ہے، ہم تنہائی میں جاتے ہیں، ہم پانی نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے، ہم جو جائز چیزیں ہوتی ہیں عام دنوں میں جو رات کو جائز ہوتی ہے، جیسے اپنی بیوی کے پاس جانا جائز ہے، لیکن تنہائی میں ہم وہ بھی کام نہیں کرتے، لیکن جو تقوی اصل میں ہمیں ملنا تھا وہ تو ملنا ہے کہ روزہ رکھ لیا اب آپ نے بد عہدی نہیں کرنی، اب آپ نے وہ کام کرنے ہیں کہ جو باقی بھی 11 مہینے آپ کے اوپر لازم تھے، بالکل صحیح۔ لیکن اب آپ نے جب ان چیزوں کو بھوکا تو آپ نے رہ لیا، سحری تو آپ نے کر لی، افطار بھی آپ نے کرنا ہے، لیکن آپ نے برائی سے اپنے آپ کو نہیں روکا، تو پھر کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے لیکن بندہ کہتا ہے کہ میں یہ کر لوں۔ اس تمام معاملات کے بعد جب ہم ان تمام برائی والی چیزوں کو نہیں چھوڑتے تو پھر آپ دیکھیے کہ جو شیاطین ہے، ایک تو شیطان اندرونی ہوتا ہے کہ بیرونی ہوتا ہے، تو جو ہمارے جسم کے اندر ہماری عادت کے اندر رچ بس چیزیں گئی ہیں ان کا خاتمہ کس طرح توبہ النصوح، مکمل جو توبہ ہے اس وقت ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔